بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج دو چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ ایک تحریک لبیک کے اوپر جو الزام لگتا ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، کیا سعد رضوی صاحب نے اس الزام کو ثابت کر دیا؟ کیونکہ کچھ دن پہلے عرب نیوز ایک چینل ہے یوٹیوب، اس کو انٹرویو دیتے ہوئے حافظ سعد رضوی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کچھ باتیں کی ہیں۔ ان باتوں کا دو ہی مطلب نکالے جا رہے ہیں، حالانکہ اصل جو سعد رضوی صاحب کا بات کرنے کا مقصد تھا وہ لوگ نہیں سمجھ رہے کہ سعد رضوی صاحب نے ایسی باتیں کی کہ جو پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر میں اتنی جرت نہیں تھی جو حافظ سعد رضوی صاحب نے کی ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے ناظرین بات کرنی ہے سمیع ابراہیم کے اوپر کہ سمیع ابراہیم نے ایک انکشاف کیا ہے کہ عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ میں اب جیت چکا ہوں۔ اچھا، ابھی تو سمیع ابراہیم ابھی کہہ رہا ہے، لیکن 4-5 مہینے پہلے میں نے ابھی بہت کوشش کی ڈھونڈنے کی، مجھے یاد نہیں تھا۔ اگر جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان کو معلوم ہوگا، تقریباً 4 مہینے یا 3-4 مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی، اس میں میں نے کہا تھا کہ عمران خان جیت چکا ہے۔ عمران خان جیل سے باہر آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اس کو رہائی ملتی ہے، پھانسی ہوتی ہے، وہ وزیر اعظم بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، عمران خان کو جس مقصد کے لیے لایا گیا تھا عمران خان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس کا وزیر اعظم بننا نہ بننا کوئی میں نے نہیں رکھتا ہے۔ اچھا، یہ بات میں نے آلریڈی 3-4 مہینے پہلے کی تھی، اب سمیع ابراہیم کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو لبیک کا بیانیہ ہے، جس طرح بابا جی نے کہا تھا نا کہ میڈیا کی مجبوری ہم بن جائیں گے، اسی طرح جو لبیک کا بیانیہ ہے نا وہ آٹومیٹکلی باہر آئے گا۔ اب سمیع ابراہیم نے بھی وہی بات کی جو میں آلریڈی 3-4 مہینے پہلے کر چکا تھا، اور سمیع ابراہیم کہتا ہے کہ مجھے عمران خان نے کہا ہے، لیکن میں نے کیوں کہا تھا، کس وجہ سے کہا تھا، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اور سمیع ابراہیم نے کیوں کہا، یوتھیوں کو سمجھانے کے لیے یا یوتھیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ دو کلپ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، ایک سمیع ابراہیم کا اور بعد میں حافظ سعد رضوی صاحب کا۔ ناظرین، سب سے پہلے دیکھو کہ سمیع ابراہیم نے کیا کہا ہے عمران خان کے متعلق، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ آپ سب لیڈر ہیں، کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ایک شعور دے دیا خان نے۔ میری اپنی خان صاحب سے بات ہوئی، میں کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں، میں نے ان سے کہا کہ لگتا نہیں ہے کہ دوبارہ وزیر اعظم بننے دیں گے، تو انہوں نے دیکھا میری طرف، مجھ سے کہا کہ از اٹ ریلیونٹ کہ میں وزیر اعظم بنوں یا نہ بنوں؟ آئی بلیو اٹ از ارریلیونٹ۔ میں وزیر اعظم بنوں یا نہ بنوں، میں اپنا کام کر چکا ہوں۔ جب تک زندہ ہوں میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا، لیکن میں نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا۔ میں نے شعور دے دیا، لوگوں کو بتایا کہ تمہارا لیڈر کیسا ہونا چاہیے۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سمیع ابراہیم کی بات سنی، پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں جو 3 مہینے کہی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ عمران خان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اس نے ملک میں افراتفری پھیلانی تھی، پاکستانی فوج، پاکستانی اداروں کے خلاف اس نے عوام کو کھڑا کرنا تھا، کر دیا۔ اب عمران خان وزیر اعظم بنے یا نہ بنے، جو قومی یوتھ ہے وہ کبھی بھی فوج کے حق میں نہیں آئے گی۔ میں تو یہ ثابت کیا، اور اب سمیع ابراہیم بات وہی کر رہا ہے، لیکن وہ یوتھیوں کو کچھ اور پیغام دے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیان کی وجہ سے کوئی آپ کی بات کے اوپر یقین کر لے، کیوں کہ بیانات اور جو زمینی حقائق ہیں ان کا میچ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سمیع ابراہیم کہتا ہے کہ عمران خان کہتا تھا کہ میرا وزیر اعظم بننا کوئی اتنا لازمی نہیں ہے، کوئی میں نے نہیں رکھتا ہے، میں نے قوم کو شعور دینا تھا، میں نے شعور دے دیا۔ اب ہر کارکن لیڈر ہے، وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا لیڈر ہو، کون اچھا لیڈر ہے، کون برا لیڈر ہے، یعنی کہ میں نے عوام کو شعور دے دیا ہے۔ اب ناظرین، تحریک لبیک کا بیانیہ کس طرح ہوا، میں آپ اس کے اوپر تفصیلی بات کرتا ہوں کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ ہمارا شروع سے دعویٰ ہے، میرا کم از کم یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان بیرونی ایجنڈے کے اوپر آیا اور پاکستان کو ایک لبرل ریاست اور پاکستانی اداروں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی، اس میں جو عمران خان کامیاب ہو گیا۔ یہ ہم سب لبیک والے یہی کہتے ہیں۔ اب سمیع ابراہیم کہتا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ بھائی میرا وزیر اعظم بننا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی اگر ایک سینئر ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، کوئی ٹرک ڈرائیور ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی بھی ہے ٹیچر ہے، جب اس کے شاگرد تیار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بھئی اب میرا کوئی میں نے نہیں رکھتا ہے، میں ہوں جنوں، ماشاءاللہ میرے شاگرد تیار ہو گئے ہیں، چاہے کوئی عالم دین ہے۔ یہ تو ایک نارمل سی بات ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔
لیکن یہ جو کہتا ہے کہ عمران خان کہتا ہے کہ میں نے عوام میں شعور دے دیا، عوام اب اپنا لیڈر چن سکتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی پی ٹی آئی ہے وہ عمران خان کے علاوہ کسی کو لیڈر مانتی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتی ہی نہیں ہے کہ عمران خان کے علاوہ کوئی لیڈر ہے. ان کے سینئر رہنما بلکہ ایم این اے ایم پی کہہ چکے ہیں کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا تو ہم خودکش کر دیں گے. سب لوگ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان گیا تو سمجھ کے پاکستان گیا. پہلی تو بات ہے کہ قومی یوتھ عمران خان کے علاوہ کسی کو لیڈر مانتی ہی نہیں ہے. یہ شعور دیا عمران خان نے قومی یوتھ کو. دوسرے نمبر پہ یا تو وہ مانتے ہی نہیں ہے کسی لیڈر کو، اگر وہ مانتے ہیں تو صرف بڑھ گیا بولنے والے شخص کو وہ اپنا لیڈر بنا دیتے ہیں کہ اس کی کیا کارکردگی ہے کہ بڑھ گیا. پوری قومی یوتھ نے اس کو اپنی ریڈ لائن تصور کر لیا. یا عثمان ڈار کی والدہ اگر گھر کے سامنے کوئی بھی خواتین، کوئی بھی مرد جو اس کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، وہ کیمرے کے سامنے اپنے بٹن توڑ کے یہ کہہ دے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے گھر میں آئی، اداروں کے آدمی آیا اور ہمارے ساتھ زیادتی کی، وہ شخص یوتھیوں کا لیڈر ہے. وہ یوتھیوں کی ریڈ لائن تصور ہو جاتی ہے. یہ عمران خان نے قوم کو شعور دیا ہے. یہ بات اب دوسرے شعور کی کریں تو درجنوں ویڈیوز موجود ہیں. کوئی تو کہتا ہے کہ ہم عمران خان کے پاخانے سے، یعنی کہ جس چیز کا نام لینے سے گھن آتی ہے، وہ کیمرے کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے پاخانے کو پسند کرتے ہیں. کوئی تو اپنی ماں عمران خان کے رشتے میں دے رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک سن رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ میری پھپھو میں عمران خان کو دینے کے لیے راضی ہوں، میں اپنی نانی عمران خان کو دینے کے لیے راضی ہوں. تو اس حد تک تو عوام کے اندر اس نے ایک یعنی کہ بے حیائی قسم کی پھیلا دیا ہے. اور سمیع ابراہیم صاحب کیا کہتے ہیں کہ دیکھو، یعنی کہ عمران خان نے عوام میں شعور پیدا کر دیا. یہ شعور نہیں ہے. اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں حافظ سعد رضوی صاحب کا کلپ کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے کیا کہا ہے، پھر اس کے اوپر دوسری بات کریں گے. یہ سنو ناظرین. کہنا ہے کہ پاکستان کی ایک حقیقت ہے، اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، سیاست ایک حقیقت ہے، ریاست ایک حقیقت ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ان کا کردار پاکستان کی ریاست میں نہیں ہو تو یہ ممکن نہیں ہے. ہاں، اگر آپ یہ کہیں ہمارا یہ موقف ہے کہ ان کا کردار سیاست میں نہ ہو تو وہ خود بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ الفاظ ہمیں کبھی کبھی بہت سارے جگہوں پر غلط بھی لگتے ہیں، جہاں پر ان کا مطلب ان کی جانب سے یا ان کے کئی نمائندوں کی جانب سے یا کچھ لوگ ہیں جو ان کا نام لے کر بھی آج بھی اگر وہ کہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نون لیگ والے ووٹ مانگنے جائیں اور کہیں ہماری بات ہو چکی ہے، تو میں کس کے بارے میں بات کروں؟ نون کے بارے میں بات کروں یا ان کے بارے میں بات کروں؟ ناظرین، حافظ سعد رضوی صاحب نے واضح الفاظ میں کہہ دیا. جب اس سے سوال کیا گیا تو وہ کہتا ہے کہ پاکستان بھی حقیقت ہے، سیاست بھی حقیقت ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی حقیقت ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے تو یہ ممکن ہے. ہاں، سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں ہے. لیکن اس بیان کو جو وہ دو مطلب نکالے جا رہے ہیں نا، جو میں سمجھتا ہوں غلط ہے. حافظ سعد رضوی صاحب نے حقیقت بولی، سچ بولا جو کسی میں جرت نہیں تھی. ہاں، اس کے سچ بولنے سے اگر کسی کو فیور ہو رہی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. اس کا ایک مقصد تو یہ نکالا گیا کہ دیکھو سعد رضوی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو بے قصور قرار دے دیا کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. یہ بات بھی سوشل میڈیا کے ٹویٹر پہ، خاص کر جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے اس میں یہ ٹویٹ ہو رہے ہیں کہ دیکھو جی، ہم تو کہتے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، اس لیے اس نے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بیان دیا. اس نے کہا ہے کہ سیاستدان ان کے در پہ کیوں جاتے ہیں. اس کا دوسرا مطلب یہ نکالا جا رہا ہے کہ عمران خان نے سیاستدانوں کو غیرت دلانے کی کوشش کی اور اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ جو لوگ ہمارے در پہ آتے ہیں، ہمارا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، ان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. سعد رضوی صاحب ان کو غیرت دلا رہا ہے کہ آپ کیوں جاتے ہو ان کے گھر میں، نہ جایا کرو. یہ دونوں نہیں ہے. ناظرین، واضح الفاظ میں، سمپل الفاظ میں اس میں کوئی لاجک ہے ہی نہیں، اس میں کوئی ٹیکنیک ہے ہی نہیں. واضح الفاظ میں سعد رضوی صاحب نے وہ بات کی جو 75 سالہ تاریخ میں پاکستان میں کسی سیاستدان میں نہیں کی، کسی نے جرت نہیں کی تھی. میں اکثر اپنی نجی محفلوں میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی نہیں ہے. ہاں، اس موجودہ جو عمران ہے کسی ایجنڈے کے اوپر اس سے ہٹ کے نواز شریف نے جو باتیں کی ہیں، زرداری نے کی ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے، وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ دے. یہی بات آپ سعد رضوی صاحب نے کی ہے جو اس سے پہلے کسی سیاستدان نے کی ہے. صحیح کہا ہے اس نے کہ آپ ان کے در پہ کیوں جاتے ہو، آپ ان کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے آپ ہڈی کا انتظار کیوں کرتے ہو. یعنی کہ جو آدمی ہڈی ڈالتا ہے اس کو آپ صبح شام اس کے خلاف بھونکتے ہو، اس کے خلاف بیان بازی کرتے ہو، لیکن جو ان کے در پہ ہڈی لینے کے لیے جاتے ہیں
वो आप उनको कुछ नहीं कहते, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो सेनेट किया है, चाहे कोई टीवी टॉक शो है, खड़े हो जाते हैं कि इनको अपने हदूद में रहना चाहिए, इनको अपने वो कर दे। भाई वो तो अपने हदूद में, आप उनके गेट के ऊपर मत्था क्यों टेकते हो? तो हाफिज साद रिजवी साहब ने खुल के वाजे कर दिया है कि सबकी गलती है, सबकी गलती है, लेकिन ये बताओ कि जो उनके दर पे जाता है उनकी गलती है या वो उनके दर पे आते हैं? तो नाज़रीन, यकीनन ये साद रिजवी साहब ने इसी में एक और बात बहुत जबरदस्त की, दो रियासती हल के हवाले से उसने वाजे कर दिया है कि ये चैनल तो छोटा सा था जिसको इंटरव्यू दिया, लेकिन इसमें तकरीबन अरब नाम नहीं है, बहुत सारी इसमें अरब खबरें आती हैं। तो इसने उस चैनल के बैठ के भी वाजे कर दिया है कि भाई जो पाकिस्तान का दो रियासती हल है उसको हम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं करते। जो बयान अनवर अल हक काकड़ ने दिया है, अगर पाकिस्तान में कानून होता तो इसको फौरन 1 घंटे के अंदर अंदर बल्कि इसको वजारत उस्मा की ओहदे से हटा दिया जाता, क्योंकि इसने पाकिस्तान के नजरी पाकिस्तानी कानून के खिलाफ बात की है। तो लिहाजा नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजूदा जो हाफिज साद रिजवी साहब में निखार आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सुलझी बातें करते हैं, एक मैच्योर सियासतदान जैसा होता है। हालांकि एज उसकी अभी खेले कूदी की है, 29 साल का जो नौजवान होता है उसके पास इतना क्या होता है। तो माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में बड़े बड़े यानी कि जो खानदान है वो इस टाइम तहरीक लबैक के साथ जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छी खबरें हैं तहरीक लबैक के हवाले से, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा सरप्राइज देगी, बहुत बड़ा सरप्राइज इंशाल्लाह देने जा रही है तहरीक लबैक 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होते हैं। तो रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।